ولا باس، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک ضابطہ حیات ہے کہ جس پہ تم چل کے دنیا آخرت کی خوشی حاصل کر سکتے ہو۔ اگر تم اس ضابطے کو اپناؤ گے نہیں، اگر اس ضابطے کو اپنی زندگی کا مقصود نہیں بناؤ گے تو تم دنیا کے دھوکے میں پھنس جاؤ گے، شیطان تمہیں دھوکہ دے گا۔ دشمن کس کو سمجھ رہے ہیں آج ہم؟ دشمن ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن شیطان تھا، دشمنی ہم نے کس سے کر لی؟ ایک دوسرے سے دشمنی کر لی۔ اور قانون ضابطہ تھا اللہ کا، کامیابی کا، کہ بھی کامیاب تم نے ہونا ہے اللہ کے ضابطے پہ۔ ہم نے اپنے ضابطے بنا دیے، ہم نے اپنے کامیابی کے راستے اختیار کر لیے۔ اب اپنے جو ضابطے اختیار کرے گا، اللہ اسے کیا کہتے ہیں؟ گمان کہتے ہیں۔ گمان کیا ہے؟ انسان دماغ سے سوچتا ہے کہ میں یوں عمل کروں اور یوں کامیاب ہو جاؤں، لیکن اللہ نے اس کے مقابل قانون ضابطہ بنا دیا۔ نہیں، تو جتنے بھی ضابطے اختیار کر، جتنا بھی خیال کر، اگر تو اللہ کے قانون کو توڑے گا نہیں کامیاب ہو سکتا۔ اب دیکھو مثالیں بھری پڑی ہیں، ایک مثال نہیں ہے۔ شداد وہ آدمی تھا جس نے اللہ کے مقابلے میں دماغ سے کام لے کے جنت بنائی تھی۔ فرمایا اللہ نے جنت بنائی ہے نا، میں بھی جنت بناتا ہوں۔ اور اس نے کیا کیا؟ دماغ سے خیال، یہ نہیں سوچا کہ بنانے والا کون ہے، کون مجھے پیدا کرنے والا ہے، بلکہ اس نے دماغ لڑایا، دماغ لڑا کے اللہ کے مقابلے میں آیا۔ فرمایا پیغمبر نے بتایا کہ ہاں وہ اللہ ہے جس نے جنت بنائی ہے۔ فرمایا اگر اللہ جنت بنا سکتا ہے تو خدا میں ہوں، میں بھی جنت بنا سکتا ہوں۔ اور اس نے کتنی محنت کی؟ فرمایا دودھ کی نہریں جاری کر دی۔ سوچو ذرا کتنی محنت کی اس نے، دودھ کی نہریں جاری کر دی، شہد کی نہریں جاری کر دی، اور اپنی جنت میں وہاں اللہ نے حوروں کو پیدا کیا، اس نے دنیا کے ہر جگہ سے خوبصورت لڑکیوں کو لا کے وہاں پہ چھوڑ دیا۔ کیا کہنے لگا؟ کہ میں بھی بنا سکتا ہوں اگر اللہ بنا سکتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیا؟ یہ دماغ ہے، یہ دماغ لڑا رہا ہے۔ اور ادھر فرعون کیا کر رہا ہے؟ 14 لاکھ فوج ہے، اور دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن اس نے اپنے گزشتہ زندگی کو نہیں دیکھا۔ یہ وہ آدمی تھا کہ جو تربوز بیچ کے گزارا کیا کرتا تھا، لیکن جب اللہ نے نعمتیں نوازی، اللہ اکبر، ایک تربوز بیچنے والا اللہ کے مقابلے میں آ گیا۔ یہ دماغ ہے، یہ دماغ سے چل رہا ہے، قانون کو نہیں سمجھ رہا، ضابطۂ زندگی کو نہیں سمجھ رہا۔ تو آج ہمارے جو ماحول معاشرہ چل رہا ہے نا، ہم ضابطۂ زندگی کو سمجھیں۔ کامیابی کا معیار کیا ہے؟ کامیاب تو وہ ہوگا جسے اللہ کامیاب کریں گے، ناکام وہ ہوگا جسے اللہ ناکام کریں گے۔ ہم نے ضابطے بنائے اپنے، اور پھر دنیا کے دھوکے میں پھنس چکے، اور شیطان کے سکنجے میں آئے، اور شیطان نے خوب ڈیرے ڈال لیے۔ اللہ نے فرعون کو کیسے کیا؟ پیغمبر کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام، شداد کے مقابلے میں پیغمبر کو بھیجا، نہیں سمجھا۔ جب نہیں سمجھا، اللہ نے حق پورا کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو پکڑتے نہیں ہیں جس وقت تک سمجھانے والا نہ بھیجے۔ فرعون کی طرف بھی پیغمبر آ چکے، اذهب الى فرعون انه طغى، حکم دیا موسیٰ آپ جائیں فرعون کی طرف۔ اور ادھر وقت کے شداد کے پاس بھی پیغمبر بھیج چکے۔ اب جب دونوں کے پاس پیغمبر آ چکے تو اب نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو فرمایا دونوں کی پکڑ آ چکی۔ یہ جو کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، تو جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، ایک رب ہے جو زمین آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، تو فرعون نے کیا کہا؟ فحشر فنادى فقال انا ربکم الاعلی۔ اس نے ادھر آواز لگائی، دائیں لگائی، بائیں آواز لگائی، آگے پیچھے، کہنے لگا او لوگو موسیٰ کہتا ہے کہ ایک رب ہے، اے لوگو یہ موسیٰ جھوٹ بولتا ہے۔ فحشر فنادى، آواز لگائی پورے مجمع میں، آواز لگائی پورے میدان میں، فحشر فنادى فقال انا ربکم الاعلی، کہنے لگا سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اللہ، فقال انا ربکم الاعلی، کہنے لگا سب سے بڑا رب میں ہوں۔ کیا وجہ؟ اس کے پاس فوج آ چکی ہے، اس کے پاس ساری دنیا کے اسباب آ چکے۔ جب انسان کے پاس اسباب آ جاتے ہیں نا، چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے پاس بھی یہی آیا، اس کو اسباب نے دھوکے میں ڈالا، اس کو فوج نے دھوکے میں ڈالا، اس کو اس کے وزیروں نے دھوکے میں ڈالا، اس کو شیطان نے دھوکے میں ڈالا، اور دل اندر سے خالی تھا، دل اندر سے خالی تھا، محبت کو لینے والا نہیں تھا۔ اب کیا ہوا؟ پکڑ آ گئی۔ جس دریا میں موسیٰ علیہ السلام پار ہو رہے اسی میں یہ غرق ہو رہا۔
اور جس جنت کو بنانے کے لیے جا رہا ہے دیکھنے کے لیے، اور اس ظالم نے دعا مانگی، جانتا ہے کہ اللہ ہے، اس نے دعا مانگی نا، کہنے لگا اللہ مجھے موت نہ دینا، نہ زمین پہ دینا، نہ یعنی کہ میں اوپر زمین پہ ہوں، یعنی کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی جس نے اس نے دعا مانگ کے یہ نہ کہا ہو کہ اے اللہ مجھے اس طرح موت نہ دینا۔ ایک دعا بھول چکا، ایک پاؤں گھوڑے کے زین پہ ہے اور ایک پاؤں ابھی زمین پہ لگا نہیں ہے، اللہ نے حکم دے دیا